بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیونکہ بہت مختصر سنانا ہے، اس وجہ سے سنا دیتا ہوں، دیر بھی ہو گئی ہے۔ ان کا مختصر دعا کی اللہ تعالیٰ رحم و کرم کا معاملہ فرمائے۔ آپ حضرات تشریف لاتے ہیں، میرے لیے سعادت کی بات ہے اور آخرت کو یاد دلانے والی بات ہے۔ آپ کو آخرت کی فکر ہے، صرف اس لیے آتے ہیں کہ آخرت کی باتیں معلوم ہوں گی، اس کے دل میں، اس کی وجہ سے دل میں داعیہ جذبہ عمل کا ہوگا، انہی سب چیزوں سے آتے ہیں۔ میرے لیے انشاءاللہ مجھ بے خیر و برکت ہوگا۔ اب چند اشارات سنا دیتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک کے چند اشارات بہت مشہور سناتا رہتا ہوں۔ آپ ظاہری و باطنی علوم کے جامع برگزیدہ شخص گزرے ہیں، بہت بڑے بزرگ، سبھی لوگ جانتے ہیں عبداللہ ابن مبارک۔ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا مرتبہ دیا۔ ایک بزرگ حضرت سہیل بیشتر آپ کے پاس تشریف لایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ چلتے ہوئے کہنے لگے، اب میں کبھی آپ کے پاس نہیں آؤں گا، اس لیے کہ آج چھت پر سے آپ کی کنیزیں مجھے اے سہیل کہہ کر آواز دے رہی تھی، اور یہ بات میرے لیے بار خاطر ہو گئی، اور تو آواز میں نہیں سننا چاہتا۔ تقویٰ یہ سن کر حضرت عبداللہ نے حاضرین سے کہا کہ آؤ سحر کی نماز جنازہ ادا کریں۔ چنانچہ اسی وقت ان کا انتقال ہو گیا، اور تجہیز و تکفین کے بعد جب لوگوں نے سوال کیا ہے کہ موت سے پہلے ہی آپ کو ان کی موت کا علم ہو گیا تھا، فرمایا کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ تیری چھت پر سے کنیزیں مجھے اے سہیل کہہ کر آواز دے رہی تھی، حالانکہ میرے ہاں کوئی لوڑی نہیں ہے، اور وہاں یقیناً حوریں تھیں، کوئی لوڑی نہیں تھی بلکہ حوریں مجھ کو، اس سے میں نے سمجھا کہ میری موت اب ہو جائے گی۔ جب لوگوں نے آپ کی مجلس میں غیبت پر بحث کی تو آپ نے فرمایا کہ اگر انسان غیبت ہی کرنا چاہے تو پہلے اپنے والدین کی غیبت کریں۔ سنا ہے میں نے پہلے بھی حضرت سے سنا۔ جب لوگوں نے آپ کی مجلس میں غیبت پر بحث کی تو آپ نے فرمایا کہ اگر انسان غیبت ہی کرنا چاہے تو پہلے اپنے والدین کی غیبت کرے، کیونکہ ان کے گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ اولاد کی نیکیاں ان کے اعمال نامے میں درج کی جاتی ہیں، اولاد کی نیکیاں انہیں۔ کسی نے آپ سے عرض کیا کہ میں ایسے گناہ کا مرتکب ہو گیا ہوں جس کو بوجہ ندامت آپ کے سامنے نہیں بتا سکتا، لیکن اصرار کے بعد اس نے کہا کہ میں زنا کا ارتکاب کر بیٹھا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ میں اس خیال میں تھا کہ شاید تو نے غیبت کا گناہ کیا ہوگا۔ مطلب کہ غیبت شکایت جو دن رات ہم لوگ کرتے رہتے ہیں، عموماً نیک لوگوں کی بھی غیبت کرتے رہتے ہیں، اس سے بہت پرہیز کرنا چاہیے۔ ہمارے من اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان رذائل سے بھی نجات کلی عطا فرمائے۔ ہزار ہم ذکر کرے اور اس کے بعد غیبت شروع کر دیں، سب مٹا دے گا، کوئی ثواب نہیں ملے گا۔
اس بنا پر ہمارے حضرت بھی بہت ان چیزوں کو بہت بیان فرماتے رہتے تھے کہ اپنے کو غیبت، شکایت، ظلم و ستم ان چیزوں سے بچاؤ تاکہ وہاں کی دولتیں، نعمتیں نصیب ہو جائیں. کیونکہ دیر ہو چکی ہے، مجھے بھی ذوق ہے. اس بنا پر اسی پر اکتفا کرتا ہوں. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ایسے گناہوں سے جس کو ہم بہت بڑا گناہ نہیں سمجھتے اس سے بھی بچائیں. ایک صغیرہ گناہ سے بھی بہت دوری ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ سے. صغیرہ گناہ کبیرہ کو جائے گی. اس میں ہمارے مشائخ بہت زیادہ صغائر سے بھی بچنے کا اہتمام فرماتے تھے. ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ عبادات، طاعت اپنی جگہ پر ہیں، کرنا ہی چاہیے، لیکن جو معصیت ہے اور سب سے بڑی معصیت کی بات شکایت ہے، اور بھی گناہ ہیں بڑے سے بڑے. اس بنا پر اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ان رذائل سے، ان گناہوں سے بھی بچنے کی توفیق مرحمت فرمائے. دن رات ہو ہی جاتی ہے، غیبت ہو گئی، آتے جاتے کسی کی بات آ گئی، اس پر کچھ کہہ دیا، یہ سب اللہ تعالیٰ کو ناگوار. اس کے نام اعمال سے بہت چیزیں، بہت سی نیکیاں محو کر دی جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے اعمال صالحہ کرنے کی اور طاعت کرنے کی اور گناہوں سے بچنے کی. اللہ تعالیٰ توفیق مرحمت فرمائے. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے. سلسلہ چلتا رہا، مختصر ہی صحیح لگے، جاری رہے گا. دعا کیجیے اللہ مجھے بھی صحت دے اور قدرت دے کہ میں کچھ کہہ سکوں. لکھنے کا کام بھی کچھ نہ کچھ جاری ہے، مولانا جانتے ہیں. اس کی میں بہت سی چیزیں ناتمام ہیں. اللہ تعالیٰ اس کو پورا کرنے کی توفیق دے اور اس میں اخلاص پیدا کرے تاکہ امت کے لیے مفید اور نافع ثابت ہو. آپ حضرات جو بھی میرے معین ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر مرحمت فرمائے اور اللہ کے راضی کرنے والے اعمال کے کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين بحرمة سيدنا النبي الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم.